نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ 8واں مہینہ ہے. اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. شعبان المعظم یہ مہینہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ہے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس کی فضیلت احادیث پاک میں وارد ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے، تو شعبان اس سے پہلے رجب، جب رجب شروع ہوتا تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت ڈال دیجئے، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی 2 مہینے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان کا انتظار کرنے لگتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس پورے مہینے میں اخیر کے 1-2 دن چھوڑ کر کے روزہ رکھنا مستحب ہے. پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے. اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی پورے شعبان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. گویا اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس مہینے میں کبھی کبھار روزہ رکھا کریں، تاکہ آگے جو رمضان جیسا بڑا مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ریہرسل ہو جائے، پریکٹس ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر روزوں کا، نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اس بنیاد پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. پھر رمضان کی وجہ سے اس کا ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے، اور تاکہ رمضان مبارک کب شروع ہو رہا ہے، کیسے شروع ہو رہا ہے، اس کا چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا، اس بنیاد پر بھی اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے. گویا یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، شروعات. اسی ماہ میں، اسی مہینے میں جب اس مہینے کے 14 دن گزر جاتے ہیں اور پھر 15ویں رات آتی ہے، 15ویں دن کی 15ویں رات آتی ہے، تو پھر وہ مشہور رات ہے جس کو ہم سب شب برات کہتے ہیں. شب تو فارسی کا لفظ ہے، برات بری ہونا یہ عربی کا لفظ ہے. شب برات عربی میں اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے. تو شعبان کے آدھا مہینہ گزرنے کے بعد میں شب برات آتی ہے. شب برات کے بارے میں 2 جو نظریے ہیں وہ افراط اور تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں امت میں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی سرے سے فضیلت ہی ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جو آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی صحیح احادیث نہیں ہے. امت کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں امت میں کہ جو
اس رات میں اس کی رات کی بہت زیادہ اہمیت ان کی نگاہ میں ہے، اور مزید عبادات کے علاوہ اس میں بدعات، خرافات، رسومات، رواجات، الا اور بلا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کو ایک پورا تہوار بنا دیتے ہیں۔ نہ تو یہ والے صحیح ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ والے لوگ جو اس کو پورا ایک تہوار بنا دیتے ہیں یا اس کو ایک پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جو اس کے اندر مختلف بدعات اور رسومات انجام دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ تفرید کا شکار ہے، یہ افراد کا شکار ہے۔ ایک درمیانی راستہ ہے جو صحیح ہے، اور درمیانی راستہ یہ ہے کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، وہ فضیلت والی رات ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں جن روایات سے اس رات کا فضیلت والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے امت میں خیر القرون کے زمانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اس کے بعد میں بھی اس رات کو خاص طور پر اس میں عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا، استغفار کا، انفرادی عبادات کا اس میں ہمیں اہتمام ملتا ہے بزرگوں سے۔ اس رات کے سلسلے میں 17 صحابہ کرام سے روایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ نہ تو اس کو آپ بے اصل کہہ سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ اصل میں دین کا مطلب ہے کہ جو بات جیسے، جتنی، جس وقت ثابت ہو اس کو ویسے ہی کرنا۔ ہم دین میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہم دین میں اپنی طرف سے کچھ کم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم تو دین کے پیروکار ہیں، جس طریقے سے کوئی چیز ثابت ہے اس کو اسی طریقے سے ماننا، اس کو اسی طریقے سے سمجھنا، یہ اصل دین ہے۔ دین اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین ہے اتباع کا نام، قرآن کریم کی اتباع کا نام، احادیث رسول کی اتباع کا نام دین ہے۔ جو بات جتنی وہاں ہے اس کو اتنا ہی رکھیں گے۔ اب اس شب برات کے بارے میں، شب برات اسی ہفتے میں ہے، منگل کے دن گزرنے کے بعد میں جو رات آئے گی اسی کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ فضیلت والی رات ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ فضیلت والی رات تو ہے لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ انسان انفرادی طور پر جو عبادت کر سکتا ہے وہ کرے، نفل نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر کر لے، نیند آ رہی ہے سو جائے، صبح کو اٹھ جائے تہجد میں، صلاۃ التسبیح اگر کسی کو پڑھنے آتی ہے تو وہ پڑھے، وہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ لیکن اس رات میں صلاۃ التسبیح کا یا کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص رکعتیں، کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص عمل یا کوئی خاص طریقے کا کچھ نیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، چونکہ اس رات میں عبادت ہے اور نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت میں اصل یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اجتماع نہ ہو، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادتوں کو اپنے گھروں میں کرنا افضل ہے۔ نفلی عبادت کے لیے مسجدوں میں اکٹھے ہونا یہ اچھا نہیں ہے۔ مسجدوں میں یقیناً آپ آئیں فرائض کے لیے، اصل یہی ہے۔ یہاں تک کہ جو فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہیں یا بعد کی سنتیں ہیں، اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر جا کے پڑھیں۔
البتہ یہ کہ لوگ آج کل کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اب جائیں گے یہاں سے تو گھر جا کے ان سے پڑھی نہیں جاتی، بھول جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں یا کچھ اور کسی اور مشغولیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں ذرا چھوٹ ہے، چلو پڑھ لو مسجد ہی میں۔ لیکن اصل یہی ہے کہ آپ فرائض مسجد میں ادا کریں، نوافل اپنے گھر۔ لہذا اس طریقے کی راتوں میں جو فضیلت والی راتیں ہیں، عید کی رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، وغیرہ وغیرہ، عیدین کی راتیں ہیں، عرفے کی رات ہے، اور متعدد راتیں ہیں جن کی الگ سے فضیلت ہے۔ ان میں یہ نہیں ہے کہ سب جو ہے مسجد میں جمع ہو جائیں، بھیڑ اکٹھی کریں اور پھر اجتماع یہ انداز میں جو ہے عبادتیں ہوں، یہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، فرض نماز پڑھیں، اپنے گھر جائیں، مصلی بچھائے ہو، وہاں پر نماز پڑھ لیں جتنی پڑھنی ہے آپ کو، ذکر کر لیں نماز پڑھتے پڑھتے، اگر تھک رہے ہیں تو تلاوت کر لیجئے، اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، تسبیح پڑھ لیجئے اگر مزید کچھ دل نہیں لگ رہا، اللہ سے دعا مانگ لیجئے، دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، تو رات میں عبادت ہے، عبادت انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو نفل نماز جو ہے نا اس میں بھی جماعت کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو نفل نماز کی جماعت ہے ہی نہیں، تراویح کی نماز کی ہے بس، استسقاء وغیرہ چند نمازیں ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ ثابت نہ ہوتی تو اس کی جماعت میں نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ دین اتباع کا نام ہے، اپنی خواہش پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ تو اگر نوافل کی کوئی اس رات کے اندر جماعت کرنے لگے تو یہ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ذرا مسجد میں آ جاتے ہیں ہم، اور نہ تھوڑا سا بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، سب عبادت کرتے ہیں تو تھوڑا دل لگتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہے عبادت، گھر پہ کوئی نہیں رہے گا، سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، وہاں پر چند رکعتیں پڑھنے کے بعد میں نیند آنے لگے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال کی گنتی نہیں ہوتی ہے، ہمارے اعمال تولے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا عمل وزنی ہے بہت اچھی بات ہے، وزنی نہیں ہے، گنتی میں زیادہ ہے، اس کا وزن نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اعمال میں وزن اتباع سنت سے ہوتا ہے، اخلاص کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور شب برات میں اتباع سنت یہ ہے کہ اپنے گھر میں انفرادی اعتبار سے عبادت کی جائے۔ اب اگر آپ خلاف سنت پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہو، اور ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق صرف 2 نفل پڑھ رہا ہے، وہ 2 ہی پڑھ رہا ہے چلو، لیکن اس کی سنت کے مطابق ہے اور آپ کی سنت کے خلاف ہے، وزن کس میں زیادہ ہوگا؟ 2 والے میں؟ تو وہ 2 والا آپ سے بہتر رہا۔ عبادت اگرچہ کم ہے لیکن سنت کے مطابق ہے، اس کے اندر وزن زیادہ ہے۔ اس لیے عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادت کی کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ کیفیت، وزن اخلاص کے ذریعے سے اور اتباع سنت کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے شب برات میں کہ نفلی عبادات کے لیے مسجدوں میں جمگھٹا لگانے کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کے لیے مختص ہو، وہاں پر آپ نماز پڑھیں، اس میں گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ جو لوگ زیادہ ان کو یہ رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن آ گئے اور بھوت آ گئے اور برکت نہیں ہو رہی اور یہ نہیں ہو رہی، وہ اس لیے نہیں ہوتی، نہ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، دن رات گانے بجتے ہیں ان کے گھروں میں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ادھر ادھر کی سارے کام ہوتے ہیں، اچھے کام نہیں ہوتے۔ چلیے اس بہانے سے مبارک رات آ رہی ہیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی عبادت میں مشغول رہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے۔ تیسری بات، اس رات میں قبرستان جانا ہے۔
قبرستان جانے کے سلسلے میں بھی مختصر بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ اس رات میں شب برات جو جس رات کو ہم کہتے ہیں اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہ بھی ایسے کہ آپ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آنکھ کھلی رات میں دیکھا کہ بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ آپ کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھا آپ نے، وہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے کچھ ارشاد فرمایا، اور آپ نے پھر ان کو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی جو ہے رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اس میں عرب میں، اس کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، تو قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے بقدر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، اور وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا۔ تو ٹھیک ہے، چونکہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا، تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اتباع سنت کی نیت سے زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان چلا گیا، انفرادی طور پر سنت ادا ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس رات کو قبرستان جانا چاہیے، ضروری ہے، یا پھر جم گھٹوں کے ساتھ جا رہا ہے قبرستان، بائک پر بائک کے جا رہی ہیں قبرستان میں، بعض جگہ تو لائٹ وائٹ کا بھی انتظام کر دیا جاتا ہے، چائے وائے کا بھی کہیں کہیں انتظام ہوتا ہے اس رات میں، اور بعض جگہ تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ عمل خلاف سنت ہو جائے گا جس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کبھی کبھار، کسی سال چلے گئے کسی سال نہیں گئے، خاموشی سے چپکے سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قبرستان جائیں، مردوں کے لیے استغفار کر کے آ جائیں، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن شب رات میں دیکھو ہمارے ہاں کتنا قبرستانوں میں شور شغب رہتا ہے، کتنی ہلڑ بازی رہتی ہے، یہ سب تو خلاف سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ جو فضیلت والی راتیں ہیں، اگر آپ اس میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں، سو جائیے، اس لیے کہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے اس میں عبادت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ویسے ہی گناہ کا گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، آپ گالی باہر بھی دیں گے تب بھی آپ کو گناہ ملے گا، لیکن گالی اگر آپ مسجد کے اندر دیں گے تو ایک عام آدمی کہ مسجد میں گالی دے رہا ہے تو کیوں؟ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، تو گناہ کی سنگینی مقدس مقامات پر مقدس اوقات میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ شب برات یا کسی بھی مقدس دن یا رات میں عبادت نہیں کر سکتے سنت کے مطابق تو سو جائیں، کم سے کم گناہ سے تو محفوظ رہیں گے، لیکن گناہ نہ کریں ورنہ گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ تیسرا عمل ہوا قبرستان جانا۔ چوتھا عمل جو 15 شعبان رات گزرنے کے بعد میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ اس روزے کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں 15 شعبان کے بارے میں بطور خاص ایک حدیث مروی ہے جس سے اس دن کا روزہ رکھنا معلوم ہوتا ہے، وہ حدیث فنی اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے، تو 15 شعبان بھی شعبان کا دن ہے، تو اس معنی کر اس کا روزہ رکھنا مستحب ہوا جیسے اور دنوں کا ہے۔ پھر ہر مہینے میں 3 دن ایسے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 ایام بیز ان کو کہا جاتا ہے، ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ بھی ان دنوں میں سے ایک دن ہے، اس لیے بھی اس کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن ایسا ہی مستحب ہے جیسے اور دنوں میں روزہ رکھنا، الگ سے کوئی بطور خاص اس کے لیے اہتمام کرنا، اس کے لیے سحری کا بھی اعلان ہو رہا ہے جی، اس کے لیے افطاروں کا بھی اعلان ہو رہا ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے نا اس خاص دن کے روزے کو اس کے مقام سے بہت بڑھا دیا، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین اتباع کا نام ہے، نہ گھٹا سکتے ہیں ہم نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے دوسرے دنوں میں روزے، اگر کوئی شخص کسی کا آج روزہ ہے، کسی کو پتہ چل رہا ہے نہیں ٹھیک ہے، کسی نے نہیں رکھا تب بھی کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھتا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ آپ ترغیب دے دیجئے کہ روزہ رکھیں، بہتر ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے، اور اس کا حد سے زیادہ ہے۔